اچھا، اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے، اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں، اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ، گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ، ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی. یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں، آج ہماری صحت اچھی ہوتی. چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں جگر کے لیے بڑی زبردست ہے. کافی ہوگی جگر کے لیے، میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی ہے نشہ. یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے. یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا، طلاقیں دے دی بیگم کو. یہ سب چیزیں نیچرل تو نیند ہے، نیند تھکاوٹ ہے، نیند لو جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند. سبات گہری نیند کو کہتے ہیں، خالی نیند کو نہیں کہتے. خوراکیں دیکھ لو نا، خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا. ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو، کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی، اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں، اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے، جنگلی قوم ہے، ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا، یعنی اس جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں زخم کو پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم، تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آ رہی میرے پاس، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہو گئے ظالم کہلاؤ گے. اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا ہے کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے. اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین.
نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی, اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا, اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی, مزدور اتر گئے, سیڑھی ہٹا دی, وہ بلی اوپر رہ گئی, ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے, تو اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی, گھر والوں نے بھی کہا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, کہاں ہے کوئی, کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا, ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا, فریج سے گوشت نکالا, چکن, اس کو ہم نے گرم کیا, ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے, بلی کو اٹھا کے لائے ہم, 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو اوہ جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, ایسی دل خوش ہوا, اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی, اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے, تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا, اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, جیسے بندر ہے, کتا ہے. جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو بھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو